سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند خلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم ماہ ربیع الاول کے تیسرے جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ رب العزت کے حضور اس کے پاک در میں پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات، جان کائنات، سید الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار کائنات، نور مجسم، رحمت عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور امتی بھی بنایا اور اس امت کے ان افراد میں شامل فرمایا کہ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نہ صرف خوشی ہوتی ہے بلکہ گج وج کے اپنی استطاعت کے مطابق اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ بات جو میں نے کہی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا تو یہ امتی ہونا بڑی سعادت کی بات ہے اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو بھائی یہ شکر ایسے بجا نہیں لاتے بلکہ اس کے پیچھے سب سے بڑی ایک بات اور راز پوشیدہ ہے کہ یہ وہ امت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا شرف عطا فرمایا، اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اس امت کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر انبیاء کرام بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک بات تو آپ جانتے ہیں، میں نے اپنا موضوع شروع کرنا ہے مگر اس سے پہلے ایک نئی بات آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ مولا یہ تیرا کرم کہ جس نبی کی امتی ہونے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے، مولا تو نے اپنا کرم اور فضل کیا کہ بغیر دعا کے ہی، بغیر التجا کے ہی تو نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے۔ ایک بات تو آپ نے سن رکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جوان سالی کی عمر میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، تو جب اٹھا لیا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اب میں دوبارہ واپس تب جاؤں گا جب تیرا نبی آخر الزماں، تیرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آ جائیں گے تو مجھے اب زمین پر تب اتارنا جب وہ محبوب نبی تیرا آ جائے، اب بطور نبی زمین پر نہ اتارنا بلکہ اپنے محبوب نبی مکرم کا امتی بنا کر مجھے زمین پر دوبارہ مبعوث کرنا۔ یہ بات تو سن رکھی ہے آپ نے، مگر آؤ آج ایک ایسی التجا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنانا چاہتا ہوں۔ اور حاضرین محترم، اس روایت کو حضرت امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں بیان کیا، جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 119۔ پھر امام ابو نعیم نے اس کو دلائل النبوہ میں بیان کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، بڑی ایمان افروز۔ اور اسی کتاب کی حدیث نمبر ہے 31 نمبر حدیث، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اے میرے امتیوں، میرے صحابہ سنو، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی تو انہوں نے تورات کی تلاوت کی، تو تورات میں انہوں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا، اپنی تورات میں ایک امت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی، اور باتیں پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ مولا جس امت کی یہ خوبیاں ہیں یا تو وہ امت مجھے دے دے یا میں موسیٰ کو اس امت میں شامل فرما دے۔ حاضرین محترم، اب وہ باتیں کیا پڑھی انہوں نے اپنی تورات میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ میں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو آئے گی تو سب سے آخر پر، مگر جنت میں سب سے پہلے جائے گی، آئے گی سب سے آخر پر، مگر اے میرے مولا تو اسے جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں وہ امت میں موسیٰ کو عطا فرما دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، وہ امت تمہیں نہیں مل سکتی، وہ امت میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اچھا باری تعالیٰ اگر تو وہ امت نہیں دیتا تو پھر وہ امت دے دے جس امت کے بارے میں میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت آئے گی، وہ گناہ کا ارادہ کرے گی مگر تو گناہ لکھے گا نہیں، پھر وہ گناہ کرے گی تو ایک گناہ لکھے گا، اور اس کے برعکس وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، ابھی نیکی کی نہیں ہوگی مگر تو ان کی نیکی کو قبول فرما لے گا، اور جب وہ نیک کام کر لیں گے تو اے میرے مولا تو ان پر اتنا کرم کرے گا کہ نیکی کر لینے پر تو انہیں 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے مولا وہ امت چلو پہلے والی نہیں دینی تو یہ والی امت مجھے دے دے، قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ یہ خدا اور اس کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا اے میرے موسیٰ یہ امت بھی میں نے تمہیں نہیں دینی، یہ اجر اور عمل رکھنے والی بھی امت میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ حاضرین محترم، پھر عرض کرنے لگے مولا اگر یہ امت بھی نہیں دینی تو میں نے اپنی تورات میں ایک اور امت کے بارے میں پڑھا ہے، اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جو آئے گی تو آخر پر مگر انہیں پہلوں کا بھی علم ہوگا اور جو بعد میں آئیں گے ان کا بھی علم ہوگا، ان کے پاس سارا علم ہوگا۔ اے میرے مولا وہ علم والی دو امت چلو وہ مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا ہے میرے موسیٰ یاد رکھ وہ جن کا اجر میں بڑھا دوں گا،
جو آئے گی بعد میں، جنت میں پہلے جائے گی، جن کے پاس پچھلوں کا بھی علم ہوگا، اگلوں کا بھی علم ہوگا، یہ ساری شانیں میں نے کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کی، یہ ساری شانیں میں نے محمد مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دی ہیں۔ حاضرین محترم، اب یہ امت جب یہ سارے سوال و جواب ہو گئے تو فرمایا اے میرے موسیٰ، اے میرے خدا، اچھا اگر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے اور یہ ساری نعمتوں والی امت تو نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہے نا، تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں میں موسیٰ کو بھی امت محمدی میں شامل فرما دے۔ حاضرین محترم، اب اتنی فضیلت والی یہ امت، اتنی فضیلت والی یہ امت کہ انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں مولا سے دعا کرتے رہے کہ مولا ہمیں امت محمدی میں شامل فرما دے۔ ہم پر اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ وہ ذات جو اس کائنات کی جان ہے، وہ ذات جس کو دیکھنے سے خدا کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کو تکنے سے خدا کی یاد آتی ہے، جس کی بات سننے سے نیکی اور ہدایت کا راستہ پتہ چلتا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ جانے کائنات، وہ رحمت للعالمین، اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، وہ ذات اقدس جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کا تعارف قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے بندو، میں نے آقا علیہ السلام کو، آپ کے نبی کو، آپ کے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آؤ ہم پچھلے 3 جمعۃ المبارک سے اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین اس کا معنی کیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے پوری انسانیت کے لیے، خواہ وہ یہ والا جہان ہو جس کی بات میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کی کہ یہ پوری کائنات انسان کا جسم، اس کائنات کی بات ہو، یا یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، یا ایک وہ کائنات جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اور ایک کائنات نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی کائناتیں پوشیدہ ہیں، اور پھر اگلی کائنات جو ہمارے مرنے کے بعد آنی، یہ جتنے جہان آتے جائیں گے، یاد رکھ لیجئے تاجدار کائنات کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے اور تمام کائناتوں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر مبعوث فرما دی ہے۔ آئیے پہلا معنی سمجھتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے کہ یہ جو فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اونچا بولیے کیا بنا کر بھیجا؟ اونچا بولیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اپنے رحیم ہونے کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ پھر کہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لرؤوف الرحیم، میں رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو، یہ جو پورے قرآن میں تم جانتے پڑھتے اور سنتے ہو کہ میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں بڑی رحمت والا ہوں، رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت اس کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، ساری کائنات پر وسیع ہے۔ فرمایا یہ جو رحمت ہے، جاننا چاہتے ہو کہ میری رحمت کون ہے اور میری رحمت کیسی ہے؟ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام ذہبی نے مسند البزار میں بیان کیا، اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا، حدیث پاک نمبر 100، کہ اگر ہم میں سے کوئی جاننا چاہے کہ وہ جو اللہ کی رحمت ہے جس کا ہم بڑا تذکرہ کرتے اور ہر دعا میں ہم مانگتے ہیں مولا ہم پر اپنی رحمت فرما، بولیے مانگتے ہیں دعا یا نہیں مانگتے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم پر اپنی، اونچا بولیے ہم پر اپنی،
یہ جو دعا مانگتے ہیں کہ مولا تو اپنی رحمت عطا فرما دے، فرمایا میرے بندو یاد رکھ لو، تم میری رحمت کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہو، میری رحمت کو تکنا چاہتے ہو کہ میری رحمت کون ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، وہ رحمت جو اللہ کی ہے، وہ رحمت جس کی تم طلب کرتے ہو، وہ رحمت جس کے تم منتظر رہتے ہو، وہ رحمت جس کے باعث قیامت کے دن تمہاری بخشش اور شفاعت کر دی جائے گی، وہ رحمت جس کے باعث اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہگاروں کو مکھی کے پر جتنا آنسو بہانے پر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وہ رحمت جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہیں اولاد کی نعمت دیتا ہے، تمہیں مال کی نعمت دیتا ہے، تمہیں ہر زندگی کے شب و دن گزارنے کی نعمتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے۔ فرمایا اس رحمت کا نام کوئی اور نہیں ہے، وہ رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا تاجدار کائنات کی ذات اقدس، آپ کا جسم مبارک، آپ کا چہرہ انور، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کے قدمین شریفین، آپ کا بطن مبارک، آپ کا سینہ مبارک، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان، آپ کی ادا ہونے والے جملے، فرمایا یہ جو ذات اقدس ہے اس ذات کا نام رحمت خداوندی ہے۔ حاضرین محترم، اب اللہ رب العزت نے اور اگلی بات فرمایا مہداتن، یاد رکھ لیں یہ جو میں رحمت ہوں، مستدرک حاکم کی حدیث پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، فرمایا یہ جو میں رحمت ہوں اللہ کی، یاد رکھ لیں یہ رحمت میں نے جد و جہد کر کے حاصل نہیں کی، مہداتن، بلکہ جب میں پیدا ہوا تھا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے، جب میں پیدا ہوا مکہ کی سرزمین پر، تو اللہ رب العزت نے یہ مہداتن یہ لفظ بنا ہے ہدیہ سے۔ اور یاد رکھ لیں ہدیہ کبھی حاصل نہیں کیا جاتا، ہدیہ کسی اور کی طرف سے آتا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ رحمت اللہ رب العزت نے مجھے میری محنت کے بعد عطا نہیں کی، جب میں آمنہ کی گود میں پیدا ہوا تھا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ حاضرین محترم، اب یہ رحمت کیسی رحمت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا رحمت والا نبی بنا کر بھیجا کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی میرے امتی پریشان نہ ہو، بلکہ ہر لمحہ مجھے اپنا قریب سمجھے۔ اور فرمایا پتہ کتنا قریب سمجھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارا نبی اتنا رحیم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارا نبی اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمت کرنے والا ہے کہ اللہ نے آپ کے نبی کو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا میں مسلمانوں کی شاہ رگ کے زیادہ قریب ہوں، اور جب محبوب کا تعارف کروایا تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، بہت سارے ہمارے بھائی اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں، بولیے کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی قربان جاؤں کتابوں میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی جان کے قریب محمد مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اب مومن جہاں جہاں ہوگا وہیں تاجدار کائنات اس پر رحمت اور شفقت کا پیکر بن کر اس کے ساتھ ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور اس کی تائید صرف ترجمہ نہیں ہے،
آؤ میں حدیث پاک سے تائید کر دوں، اور یہ مسلم کی حدیث پاک کا نمبر 867 867، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، میرے اس موضوع کو سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت فرمایا۔ وہ جو اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمت اگر تم ایک جسمانی صورت میں دیکھنا چاہو تو تم جا کر مدینہ والی سرکار کو تک لو، تمہیں خدا کی رحمت کا نظارہ ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وہ رحمت ایسی نہیں کہ اپنے زمانے تک محدود تھی اور آج نہیں ہے یا قیامت کے دن نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا یہ تو رحمت تب بھی تھی جب حل عطا علل انسان ہی من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا یہ رحمت تو تب بھی موجود تھی جب کوئی انسان نہ تھا، کوئی حیوان نہ تھا، اس کائنات میں ابھی کون بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، تب بھی وہ رحمت اپنی شان کے لائق موجود تھی۔ حاضرین محترم، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا وہ رحمت ہر مومن کے قریب ہے، اور کتنی قریب؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کی جان کے قریب میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب ہماری جانوں کے قریب، یاد رکھ لیں شاہ رگ کاٹ دی جائے تو جان ابھی باقی رہتی ہے۔ شارک بکرا ذبح کرتے ہیں نا، جانور ذبح شارک کاٹ دی جائے جان بعد میں نکلتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر ہڈیوں میں، اس کی وینز میں، اس کے خون میں، اس کی ہر جگہ پر جان اس کی اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے جان نکلی جسم مردہ۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ جیسے زندہ رہنے کے لیے اپنی جان کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کو جان کی طرح اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ حاضرین محترم، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ بولیے نا سبحان اللہ، بولیے اگر آ رہی ہے تو، اور بولا کریں یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، اس کو محبت کے ساتھ سنا کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی چیز کو ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا کہ کیا تاجدار کائنات کو صرف اس دنیا میں اپنی جان کے قریب سمجھا جائے؟ نہیں، اگلی حدیث پاک سنو، اور یہ حدیث پاک بخاری کی، میں مسلم اور بخاری پڑھ رہا ہوں۔ اگلی حدیث بخاری کی، حدیث پاک کا نمبر 2269۔ تاجدار کائنات کیسے رحمت ہے؟ آج میں نے علم کے میدان میں آقا علیہ السلام نے جو رحمت فرمائی، میں اس موضوع پر آنا چاہتا ہوں، مگر اور اگلا جمعہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں نے سائنسی اعتبار سے اس ٹاپک کو سمجھانا ہے کہ سائنس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کو کیسے نچھاور فرمایا، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سفر ذرا طے کرنا ضروری ہے۔ آؤ میں اگلی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ جو جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور مومن فرمایا ہوتا ہی وہ ہے جو تاجدار کائنات کو اپنی شارک کے قریب نہیں، جان سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ اب آگے سنو، فرمایا وما من مؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وما من مؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ فرمایا الا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ ابھی سمجھ نہیں آئی نا؟ اب ذرا ترجمہ سنو، اور ترجمہ سن کے ایمان تازہ کرو اور سمجھو کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ ایمان کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، ایمان اس شے کا نام ہے کہ تاجدار کائنات کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب تصور کیا جائے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا وَمَا مِن مُؤْمِنٍ، مسلم کی حدیث ہے 2269 اور بخاری کی حدیث ہے 2269۔ آقا علیہ السلام فرما رہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھے اس دنیا میں والآخرہ، اور اگلی دنیا میں نفس ہی اپنی جان سے اولا
جان سے بھی زیادہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں مجھے جب تک قریب نہ سمجھ لے، جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھ لے، جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھ لے اور جان سے زیادہ قریب نہ سمجھ لے، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اگر سلامتی چاہتا ہے، ایمان اگر برقرار رہنا چاہتا ہے اور ایمان اگر ہم اپنی زندگیوں میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں بھی محمد مصطفیٰ کو جان سے قریب جاننا ہوگا، اگلی دنیا میں بھی محمد مصطفیٰ کو جان سے قریب جاننا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذات اقدس اور یہ اصول یاد رکھ لیں کہ وہ رحمت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی، یہ اصول کہ جان کے قریب سمجھنا ہے، اس کو قرآن مجید نے اور مقامات پر بھی بیان فرمایا۔ مثلاً ہم گناہ کر لیں، بولیے کیا کر لیں؟ گناہ انسان ہو جاتا ہے، گناہ کر لیں تو اب رحمت مصطفیٰ سمجھائی قرآن نے، اور ذرا سنیے گا، یہ عقیدے کی بات ہے اور بڑے ایمان کی بات ہے اور بڑی ذوق کے ساتھ سنیے۔ فرمایا گناہ کر لو تو پتہ کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سورہ نصر، اپنے رب کی تسبیح کرو۔ بولیے کیا کرو؟ اپنے رب کی، اونچا بولیے، اپنے رب کی تسبیح کرو۔ اچھا، باری تعالیٰ تسبیح کر لی، وَاسْتَغْفِرْ، پھر اپنے گناہ پر اس سے معافی مانگو۔ میری تسبیح کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ اب ایک ذہن کے ایک حصے میں یہ آیت رکھ لیں، آؤ اسی ذہن میں ایک دوسری کمپیریزن دینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف دوسری آیت سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاجدار ہمیں کون سے نبی ملے۔ پہلی تو یہ بات بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کل انبیاء، اپنے اپنے زمانوں میں وہ یہ دعا کرتے رہے، مولا ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کر دے۔ اب انہیں شرف نبوت ملا، وقت بیت گیا، ہمیں اللہ رب العزت نے بغیر مانگے، بغیر کوشش کے، بغیر دعا کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اور یاد رکھ لیں، جب امتی بنا دیا نا، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں کہ کسی ایک نعمت کو دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا، اتنی نعمتیں دیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم اسے گن نہیں سکتے، لیکن جب باری آئی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت اس امت کو دینے کی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے میرے بندو یاد رکھ لو، میں نے تمہیں ساری کائنات کی ساری نعمتیں دے دی ہیں، کسی ایک نعمت کو دیتے ہوئے میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ آج آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ عطا کر رہا ہوں، اب میں یہ نعمت عطا کر کے تم پر احسان کر رہا ہوں۔ بھائی محبوب کوئی کسی کو عطا نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ اچھا، بن مانگے مل گئے، بغیر دعا کے مل گئے، بغیر کوشش کے مل گئے نا۔ اب ذرا سنیے، فرمایا وہ جو نبی مکرم ملے، اگر تم گناہ کر بیٹھو، اللہ کی حمد کرو، توبہ استغفار کرو، فرمایا انہو کان توابا، وہ معاف کرنے والا۔ اب ایک اینگل، ایک سائیڈ پر یہ آیت رکھ لیں، اب اس کے اپوزٹ دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، جاؤک، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب ایک طرف ہے تسبیح و تحلیل، ایک طرف ہے استغفار، اور ایک طرف ہے ذات محمد مصطفیٰ۔ اس بات کو سمجھیے، ایک طرف تسبیح و تحلیل،
عبادتیں ریاضتیں ایک طرف یہ ہے، ایک طرف ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ میں بڑھا نہیں رہا، یہ مت کوئی سمجھے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مبالغہ رہی۔ یاد رکھ لیں، بڑھایا اس شے کو جاتا ہے جس کی کوئی لمٹ ہو۔ عظمت مصطفیٰ کی، ذات مصطفیٰ کی، رفعت مصطفیٰ کی، رحمت مصطفیٰ کی کوئی حد اللہ رب العزت نے بنائی ہی نہیں ہے۔ صرف ایک حد ہے کہ وہ خدا ہے اور محمد مصطفیٰ اس کے محبوب نبی مکرم ہیں، درمیان میں کوئی شے نہیں۔ اچھا آگے بڑھتا ہوں، جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا تم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ آ گئے باری تعالیٰ، کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے استغفار کرو۔ اچھا واستغفر لهم الرسول، اور رسول پاک نے تمہاری سفارش کر دی کہ یہ میرا امتی آیا ہے، گناہ کر لینے کے بعد پشیمانی کے ساتھ آیا ہے، توبہ کی دل میں خواہش لے کر آیا ہے۔ فرمایا اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، تو تم یقیناً اللہ کو پاؤ گے، توبہ کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ اب ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا سنیے گا۔ ادھر آیت تھی، فرمایا گناہ کر لیا تسبیح کرو، اور کیا کرو؟ استغفار۔ اونچا بولیے، کیا کرو؟ تسبیح کرو اور استغفار۔ کر لیا؟ اچھا انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا ہے، کرنا چاہے تو کر دے، نہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی پوچھ۔ ادھر جنرل بات کی، اور صرف ایک بات کی کہ اگر تم تسبیح کرو گے، تحلیل کرو گے، مجھ سے معافی مانگو گے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر ادھر فرمایا گناہ کر لو گے، غلطی ہو جائے گی، میرے محبوب کے در پہ آ جانا، تواب بھی پاؤ گے۔ یہ تو ہو گیا برابری، ادھر بھی فرمایا تواب، ادھر بھی فرمایا تواب، اور اگلا فرمایا رحیمہ، میرے محبوب کی رحمت کا حصہ بھی پاؤ گے، میری رحمت کا حصہ بھی پاؤ گے۔ اور ساتھ فرمایا لوجد اللہ، یقیناً ادھر فرمایا تسبیح و تعلیل کرو گے، پتہ نہیں تمہارے گناہ معاف ہوں یا نہ ہو، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کے میں آ کے مانگو گے تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے، اور میں خدا کو بخشنے والا بھی ضرور پالو گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ رحمت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہی وہ رحمت تھی، یہی وہ رحمت تھی۔ بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس صرف دینی معاملات میں اور گناہ اور ثواب کے معاملات میں رحمت نہیں تھی۔ میں نے بتایا کہ اگلا جمعہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے کہ آج جو ماڈرن سائنس ہے اور ماڈرن سائنس کے جو رولز ہیں، جو آج 14 صدیوں کے بعد آ کے بنے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زبان اقدس سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما کے چلے گئے۔ حاضرین محترم، وہ جو آج علم حاصل کیا جاتا ہے اور لوگ لاکھوں کروڑوں روپے علم حاصل کرنے پر اور بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرنے پر خرچ کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے تاجدار کائنات نے اپنی حیات طیبہ میں جدید علم کا بھی دروازہ اپنے ہاتھوں سے خود کھولا ہے۔ اور کیسے کھولا؟ میں صرف ایک شارٹ بریفنگ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ جتنی بات عرض کرنے لگا ہوں یہ امام احمد نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں، پھر امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی اصابہ میں، پھر امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، امام مالک نے اپنی موطا میں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کیا۔ یہ میں نے کتابوں کے حوالے دے دی، اور یہ ساری کتابوں کو پڑھ کے جو اس میں سے اخذ کیا وہ آپ کے سامنے ایک جملے کی صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو کہ وہ سائنسدان اور وہ علم کے نمبردار عالمی طاقتیں، یہ پرابلم یہ ہوا کہ
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ایک نماز روزے اور مذہبی شخصیت بنا کے مساجد میں سے بیان کیا گیا، جس کی وجہ سے نوجوان نسل تاجدار کائنات کو اپنا ماڈرن ہیرو تصور کرنے کی طرف نہیں آتی، اور وہ جگہ جگہ ہیروز کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ قربان جاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں علم کا دروازہ تب کھولا جب غزوہ بدر ہوئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ 70 کفار قیدی ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسے دینے کے نہیں ہیں آزاد ہونے کے، وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا جائے، میں محمد اسے آزاد کرتا جاؤں گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی بندوں میں شامل ہوں، انہی بندوں میں شامل ہوں جن بندوں نے کفار سے تعلیم اور لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کروا لیا تو اپنی نگرانی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، چھوٹی سی بستی تھی، اور یہ مدینہ اتنا ہی تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے، اتنی آبادی تھی۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنی نگرانی میں اس زمانے میں 10 سکول قائم کیے تھے، جب علم کو جانتا کوئی نہ تھا، جب علم کا مزاج کوئی نہ تھا، جب پیچھے جہالت تھی، رہن سہن کے ڈھنگ بھی نہ آتے تھے، جب کوئی پتہ نہ تھا، اس زمانے میں آقا علیہ السلام فرما رہے، اور خود فرما نہیں رہے، کر کے دکھایا۔ 10 سکول بنائے، اور ان میں سے آدھے سکول مسجد مکتب سکول تھے، مسجد مکتب سکول، یعنی مسجد بھی تھی اور ساتھ سکول بھی تھا۔ پھر اگلی بات سنیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاسٹل بنایا، جس کو آپ صفہ کہتے ہیں، جہاں صحابہ کرام 700 صحابہ کرام سے لے کر 1000 صحابہ کرام تک اسی ہاسٹل میں رہتے، وہاں تعلیم حاصل کرتے، اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر باقاعدہ سرکاری شعبہ قائم کیا، اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ خط لکھنے کے بعد جو سٹیمپ لگائی جاتی ہے، اس سٹیمپ کا کلچر کی ابتدا کرنے والے بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہیں۔ اور آگے بڑھو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صرف سکول نہیں بنائے، بلکہ آج لوگ لا کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، آج لوگ فائنانس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آج لوگ اسٹرونومی کا علم حاصل کرتے ہیں، آج لوگ میتھمیٹکس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ روایات ان کتب میں آئیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لا میں ماہر حضرت معاذ بن جبل تھے۔ اب سبحان اللہ تو بولیے نا یار، میں نے یہ تحقیق کی بھائی، اور یہ ساری کتابیں آپ کو سنانے اور آپ کے سامنے رسول پاک کی زندگی کو ایز اے رول ماڈل رکھنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کیسی رحمت والی ذات تھی کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں لا کی ایجوکیشن کس کو دی؟ حضرت معاذ بن جبل کو لا کا ماہر بنایا۔ پھر حضرت زید بن ثابت کو وراثت کے علم کا ماہر بنایا، اور فرمایا جس نے فائنانس سیکھنا ہو وہ میں محمد مصطفیٰ کے پاس آ جائے، میں تمہیں فائنانس کا علم دوں گا۔ اور پھر فرمایا جس نے اسٹرونومی کا علم سیکھنا ہو، ستارے کیسے چلتے، چاند کیسے چلتا ہے، سورج کے گرد یہ زمین کیسے چلتی ہے، فرمایا جس نے کائنات کا علم سیکھنا ہو وہ میرے علی کے پاس آ جائے، اسے کائنات کے علم کی خیرات مل جائے گی۔ یہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہی نہیں کیا، بلکہ اس زمانے میں آقا علیہ السلام نے فورن لینگویجز سکھائیں، فورن لینگویجز۔ حضرت زید بن ثابت کو اس زمانے میں پرشین آقا علیہ السلام نے سکھائی، ایتھوپین آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں صحابہ کو سکھائی، پھر آقا علیہ السلام نے سیرین لینگویج سکھائی، پھر آقا علیہ السلام نے لا پڑھایا، موریلٹی پڑھائی، سوشیالوجی پڑھائی، اور آقا علیہ السلام نے میتھمیٹکس پڑھایا۔
میتھمیٹکس پڑھایا، پھر آقا علیہ السلام نے ایگریکلچر پڑھایا، اسٹرونومی پڑھائی، اور آقا علیہ السلام نے دیگر علوم پڑھائے، اور پڑھا کے آخری جملہ سنو، پڑھا کے آقا علیہ السلام نے صرف یہ سارے علوم فقط مردوں تک محدود نہ رکھے، بلکہ خود آقا علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث ہے، اور فرمایا حدیث پاک کا نمبر 2849، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں کو پڑھانے کا ایک اجر ہے، جو یہ سارے علوم بیٹیوں کو پڑھائے گا اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ بیٹوں کو پڑھاؤ گے تو ایک اجر ملے گا، بیٹیوں کو پڑھاؤ گے تو فرمایا دوہرا اجر ملے گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات اور روح کائنات ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک ابتدائے کائنات سے لے کر آخر کائنات تک۔ ایک روز تاجدار کائنات فجر کی نماز کے وقت منبر پر تشریف لائے، اور مغرب تک آقا علیہ السلام پورا دن خطاب کرتے رہے، اور کائنات کا سارا علم اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جو جس کو جتنا یاد رہا وہ یاد ہے، جو بھول گئے سو بھول گئے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے یہ بتا گئے، قربان جاؤں ایمان تازہ ہوگا آپ کا یہ بات سن کر، آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کہ لوگ اس زمانے میں گھوڑوں اور خچروں پر سفر کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا علم یہ تھا، آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ ایسی سواریوں پر سفر کریں گے جس سواری میں وہ بیٹھ بھی سکیں گے اور سفر کے دوران وہ سو بھی جایا کریں گے۔ آقا علیہ السلام اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے گاڑیوں پر بیٹھ کر۔ آقا علیہ السلام اس زمانے میں، یہ حدیث بتا رہا ہوں، علم عطا کر کے گئے، اور فرمایا لوگ صبح کو گھر میں چھوٹی سی چیز رکھ کے جائیں گے، شام کو جب واپس پلٹیں گے وہ گھر میں رکھی ہوئی چھوٹی سی چیز سارا دن گھر میں کیا ہوتا رہا وہ سارا کچھ، وہ چھوٹی سی چیز آنے والے بندے کو اس کی رپورٹ دے گی۔ اور آج کیمرہ یہی کام کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم اتنا عام نہیں ہو جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی علم آ جائے گا۔ آج لیپ ٹاپ اور یہ سارے ٹیبز اور موبائل فون کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یہ سب علامات تاجدار کائنات اپنی حیات طیبہ میں عطا فرما گئے۔ اور آئیے حاضرین محترم، اگلے جمعہ کو سائنٹیفک اسپیکٹ پہ بات کریں گے کہ آقا علیہ السلام اس علم کے لیے کیسے رحمت تھے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم تاجدار کائنات کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس کو پہلے کا بھی علم عطا کر دیا گیا، بعد کا بھی علم عطا فرما دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔